آپ ایک ماجرا سن لیں. امیر المومنین اس حج پر، آخری حج پر، رسول اللہ بھی تشریف لائے، امیر المومنین بھی تشریف لائے. امیر المومنین یمن سے آئے تھے، مدینہ سے نہیں گئے. حج سے پہلے یمن چلے گئے تھے ایک لشکر لے کر، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم کامیابی امیر المومنین کو دی. بھائی کہ بہت کم لشکر کے ساتھ گئے، مال غنیمت کافی ہاتھ لگا. امیر المومنین نے وہ مال غنیمت لیا اور جنگجوؤں میں تقسیم کیا. انہوں نے انکار کر دیا، امیر المومنین کی تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے. امیر المومنین کی تقسیم پہ انکار کر دیا، اور واپس آ کر رسول اللہ کو شکایت کی کہ اس کے بعد ہمیں علی کے ساتھ نہیں بھیجنا، اس لیے کہ یہ مال غنیمت ہمیں نہیں لینے دیتے ہماری مرضی کا. ہماری مرضی کا مال غنیمت ہمیں، ان میں سے مال غنیمت یمن سے، یمن ایک بڑا آباد انڈسٹریل ایریا تھا اس زمانے کا، جہاں پر کپڑا بڑا قیمتی بنتا تھا، زیورات بڑے قیمتی بنتے تھے، اور ادویہ، بہت ساری دوائیں بہت قیمتی بنتی تھی، خوشبوئیں بنتی تھیں. یہ صنعت جب مکہ ویران تھا اور مدینہ میں کوئی صنعت نہیں تھی کھجوروں کے علاوہ، تو یمن ایک صنعتی علاقہ تھا. یمن سے تجارت ہوتی تھی شام کے ساتھ، روم کے ساتھ، ایران کے ساتھ، باقی مختلف علاقوں میں. یہی جو آج کا یمن ہے یہ اسی وقت کا یمن بھی یہی تھا. اور حجاز کے خشک بیابانی علاقوں کے ساتھ بھی اس کی تجارت ہوتی تھی. لہٰذا ایک دولت مند مالدار علاقہ تھا یہ یمن. اور وہاں سے امیر المومنین نے مال غنیمت حاصل کیا، تقسیم کیا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن میں اللہ کے حکم کے مطابق. لیکن جنگجوؤں کو، مجاہدوں کو اللہ کی اور امیر المومنین کی قرآنی تقسیم پسند نہیں آئی. کیوں لوگ امیر المومنین پر راضی نہیں ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ امیر المومنین کے بارے میں پتا تھا کہ بیت المال میں یہ اپنے بھائی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے، بے شک بھائی ہو اپنا. حضرت عقیل ابن ابی طالب، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے، حضرت ابو طالب کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں میں سے حضرت عقیل سے تھی. یہ بہت لاڈلے بچے تھے، بعد میں نابینا ہو گئے. جب امیر المومنین کو حکومت ملی، چوتھے نمبر پر خلافت ملی، اس وقت عقیل موجود تھے، اور یہ جناب ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، بچے زیادہ تھے، اولاد زیادہ تھی. وہی اولاد جو کربلا میں قربان ہوئی، کوفہ میں قربان ہوئی، مسلم ابن عقیل اور ان کے بھائی اور ان کی اولاد. ایک بہت مفصل داستان ہے اولاد عقیل اور آل عقیل کی، جو ہمیں عموماً نہیں پتہ اور ہماری مجالس میں یہ ذکر نہیں ہوتا. ایک ایک فرد آل عقیل کا کہاں کہاں کیا ہوا ان کے ساتھ، جن میں صرف ایک نام آپ کو پتہ ہے، مسلم ابن عقیل. خب عقیل بہت ہی مفلس تھے، نادار تھے، اولاد زیادہ ہے اور گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. امیر المومنین فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں میرا دل جل جاتا ہے. خلیفہ حکمران ولی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل جل جاتا ہے. یتیموں والی حالت بنی ہوئی ہے ان کی. ان کے تن پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، ان کے پیٹ میں کھانا پورا نہیں ہے، ان کے پیٹ سکڑے ہوئے ہیں، ان کے بدن لاغر ہیں اور ان کے جسے جلے ہوئے ہیں. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، پڑھ کے دیکھ لیں آپ. اور مجھے ان کے اوپر بڑا ترس آتا ہے. یہی عقیل اسی وجہ سے، گھریلو ضرورت کی وجہ سے امیر المومنین کے پاس آئے کہ مجھے تھوڑا سا زیادہ حصہ دو، جو مقرر ہے بیت المال سے اس سے ذرا زیادہ حصہ دو. امیر المومنین نے بٹھا کر، معروف ہے قصہ، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سیرت علی میں اور باقی ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امیر المومنین نے ایک لوہا گرم کیا، چونکہ نابینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے، لوہا گرم کر کے قریب کیا اور اس کی تپش جناب عقیل کو محسوس ہوئی. ناراحت ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، غصے ہوئے اور کہا کہ آپ سے میں مدد مانگنے آیا ہوں اور آپ الٹا مجھے تپش دے رہے ہیں، جلا رہے ہیں. تو امیر المومنین کا نہیں، میں یہ جسارت نہیں کر رہا، نہ جلانا چاہتا ہوں نہ قصد تھا، فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گرم تھا. یہ گرم لگا آپ کو؟ کہا ہاں گرم تھا. فرمایا یہ دنیا کی آگ سے گرم ہوا ہے.
اور اگر بیت المال میں ناجائز تصرف ہو گیا تو اس کی انتظار میں جہنم کی آگ پڑی ہوئی ہے. وہ ایسی نہیں ہے جیسے لوہا گرم ہے, وہ آگ بہت شدید ہے. خوب یہ شخص, یہ ہستی جو بیت المال پر اتنے پابند ہوں اور عدالت کے اتنے پابند ہوں, حکم خدا کے اتنے پابند ہوں, مال غنیمت میں بھی ایسے ہی تھے. آپ جو علی علی کرتے ہو, اگر یمن میں علی کے ساتھ ہوتے تو وہی کام کرتے جو ان ساتھیوں نے کیا. ابھی آپ علی علی کیوں کرتے ہو؟ چونکہ آپ سمجھتے ہو علی مولا